نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد، جیسے کہ آیت مبارکہ کی تلاوت سے سامنے آیا، کہ ہم روزے کی اہمیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، رکن اسلام ہے، لیکن روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ آج ہمارا چھوٹی سی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی۔ روزے کی فرضیت پہلے قوموں پر رہی، اور اس قوم کے اوپر بھی اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا اور روزے کو فرض فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 اشرے ہیں روزے کے، پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں، اور ایک اور روایت کے مطابق کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، او کما قالا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ روزہ اگر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے تو اتنا بڑا اجر کیوں؟ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا اجر صرف بھوک اور پیاس پہ، کہ رب کہے کہ میں مل جاتا ہوں۔ کبھی فرمایا اس کی منہ کی بو بھی مجھے مجھ سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ صرف بھوک اور پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں، کیونکہ آیت مبارکہ کو جب آپ دوبارہ سے اگر اس کے ہم سے ترجمہ کرنا میں چاہوں آیت مبارکہ کا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے اور تم بھوک اور پیاس برداشت کرتے پھرو، بس اتنا ہی مقصد نہیں فرمایا، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے؟ تو نظر یہ آتا ہے کہ بھوک اور پیاس فقط مقصد نہیں روزے کا، روزے کے مقاصد بہت بڑے مقاصد ہیں۔ اتنے بڑے مقاصد تو ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مل جاتا ہوں، اور جنت کے ایک دروازے کا نام بھی الریان رکھ دیا۔ اتنا بڑا مقام روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ روزہ بیسیکلی ایک اس مشق کا نام ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ میرے بندو روزہ رکھو تاکہ تمہیں بھی بھوکا رہنے کا وہ جو ایک تکلیف ہے، وہ پیاس کی تکلیف ہے، تمہیں بھی سمجھ آئے اور تمہارے اندر احساس پیدا ہو اپنے محروم طبقوں کا۔ اگر احساس پیدا نہیں ہوتا تو یہ بھوکا اور پیاسا ہونا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکثر روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو فقط بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، فقط بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، اس سے کوئی ان کا نہ درجہ بڑھا نہ کوئی ثواب ملا۔ تو ان کے اندر چونکہ احساس پیدا نہیں ہوا اور وہ جو مقصد تھا تقویٰ کا وہ حاصل نہیں ہوا اور نہ کر پائے، اس روزے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب روزہ اگر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو صرف منہ کا تو نہیں ہو سکتا، اس میں کانوں کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہے، کہ انسان ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو اذیت ہو جائے، اپنی زبان سے ایسی کلمہ نہ کہے جس سے دوسرے مسلمان یا کسی انسان کی دل آزاری ہو جائے، اپنے کان سے ایسی بات نہ سنے جو کسی کی برائی پر مبنی ہو، کہ انسان چغلی کرنے سے رک جائے، غیبت سے رک جائے۔ تو یہی فلسفہ ہم گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ہوا کہ ارکان اسلام کا معاملات کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیا، یہ ربط کیا ہے، تو سمجھ آتی ہے پوری طرح ہمیں کہ یہ روزہ بھی اصل میں انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر صرف جسمانی فائدے کے طور پر بھی لیں تو ہزاروں فوائد ہیں،
لیکن اس کو ایز معاشرے کے طور پر لیں تو روزہ دار جب پورے 30 دن یا 29 دن یہ مشق کرتا رہتا ہے تو پھر وہ باقی کے 11 مہینے کے اندر بھی اس کے اندر احساس رہتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس بہت بڑی آفت ہے جس کے اوپر آتی ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اگر یہ احساس بیدار نہیں ہوتا تو پھر روزے کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو روزہ اصل میں پورے سال کے لیے ایک پریکٹس ہے، صرف 720 گھنٹے، اس صرف ایک اس پریکٹس ہے کہ انسان پورے سال میں زندگی ایسے روزے دار بن کے ہی گزارنی ہے کہ جب انسان روزے میں پانی نہیں پیتا حلال تھا، اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہے، کھانا نہیں کھاتا کہ حلال ہے لیکن اللہ کی تابعداری میں وہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا چھوڑ سکتا ہے جو حلال ہے، تو حلال کام اللہ کے کہنے پہ اگر رک سکتا ہے 1 مہینے میں تو حلال سے رک سکتا ہے، تو پھر حرام سے رکنا کون سا مشکل ہے۔ اگر وہ چغلی سے رک جاتا ہے روزے میں کہ یار میرا روزہ ہے میں کیوں چغلی کھاؤں، تو پورے سال کیوں نہ رکے۔ اگر وہ غیبت سے رک سکتا ہے کہ روزہ ہے رب ناراض ہوگا، تو وہی رب تو 11 مہینوں میں بھی ہے۔ تو مقصد یہ تھا روزے کا لعلکم تتقون کہ وہ جو تقویٰ کی معراج ہے وہ مل جائے، کہ انسان 11 مہینے بھی ایسے گزار دے کہ اس کی زبان سے کسی کی بدگوئی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے لوگ سلامت ہو جائیں، تو وہ اس صفت کو پا لیتا ہے جو اللہ پاک فرشتوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہو گئے، بے ضرر ہو گئے، تو اللہ چاہتا ہے وہ نورانی صفات میرے بندوں میں پیدا ہو جائیں۔ تو جب یہ پیدا ہو جائیں تو اصل فلسفہ روزے کا ہے ہی یہ کہ انسان برائی سے ایسے رک جائے کہ جیسے وہ روزے میں ہے۔ اللہ جس طرح تابعداری روزے میں کرتا ہے اور اللہ کے ہونے کا احساس روزے میں رہتا ہے، تو یہی احساس بغیر روزے کے 11 مہینوں میں بھی رہنا چاہیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اگر اس رمضان کی ہے تو فقط بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے نہیں ہے، فضیلت اس وجہ سے ہے کہ انسان کے اندر احساس بیدار ہو جائے، انسانیت کی تکالیف کو سمجھنا شروع کر دے اور انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہونا شروع ہو جائے، اور اس کا دل نرم ہوتا ہے روزے میں، یہ 11 مہینوں میں بھی نرم رہے اور وہ صدقات اور خیرات کی کثرت کرتا رہے۔ تو یہ لب لباب ہے، مختصر ٹائم کے اندر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ روزہ اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔